سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل سیروا فی الارض، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ فرما دیجئے کہ ذرا بتاؤ کون مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہے۔ قل للہ، آپ فرما دیجئے ان سب کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اسی نے اپنی ذات پہ رحمت کرنا لکھ دیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کا مضمون تو سابقہ مضمون کے ساتھ متعلق ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے تذکیر بایام اللہ کرتے ہوئے سابقہ اقوام کے انجام کی طرف توجہ دلائی کہ ذرا دیکھو تم سے پہلی قومیں بڑی بڑی قومیں آباد تھیں، بڑی قوت والی، بڑی طاقت والی، بڑی مال والی اور بڑی صلاحیتوں والی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبیوں سے علیہم السلام ٹکر لی تو پھر ان کا خوفناک اور بھیانک انجام کیا ہوا، اسی مضمون کو ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیں سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، سفر کے دوران جاتے ہو دائیں بائیں دیکھو۔ سفر میرے عزیز دوستو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر جو ہے یہ قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یقطع عنہ نومہ وطعامہ وشرابہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا بندے کو اس کی نیند سے، کھانے پینے سے روک دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ جو روٹین اپنے مقام پہ ہوتی ہے سفر میں وہ نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس گھر آنا چاہیے،
اور بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں نیکی کا سفر ہو، کاروبار کا سفر ہو، ضرورت کا سفر ہو، کسی عزیز رشتہ دار سے میل ملاقات کا سفر ہو، بامر مجبوری سفر کے لیے جاؤ تو زمین میں چل پھر کے ذرا دیکھا کرو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ عرب کے لوگ جب شام کی طرف جاتے تو راستے میں قوم سمود کے کھنڈرات آیا کرتے، اجڑے ہوئے دیار، بڑے بڑے عالی شان محل جن میں اب رہنے والا کوئی نہیں، خالی پڑے، سونے پڑے، کوئی ان پہ ملکیت کا دعوے دار بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کا انجام دیکھا کرو کیا ہوا۔ کبھی ان کی گردنوں میں بھی بڑا سریا تھا اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم جیسا کوئی نہیں، ہم جیسا کوئی نہیں، آج وہ کہاں ہے۔ تو ذرا اس بات پہ غور کیا کرو کہ رہنا تم نے بھی صدا نہیں ہے، کس چیز کی اکڑ ہے؟ مٹی سے بنے ہو، مٹی میں مل جانا ہے، اکڑ کس چیز کی ہے؟ ذرا اس انجام کو بھی اپنے سامنے رکھا کرو۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہوئی، ایک یہ کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کیا، اور ایک یہ کہ انہوں نے عقیدہ آخرت کو تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ اپنی خالقیت میں بھی، مالکیت میں بھی، اپنی ہر صفت میں یکتا اور ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ، اور پوری کائنات کا مالک حقیقی بھی کون ہے؟ صرف اللہ، اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ، اور پوری کائنات میں عبادتوں، سجدوں، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری دنیا کے انسان الا قلیل، چند ایک لوگوں کے سوا، اس پر تو متفق ہیں کہ پوری کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور پوری کائنات کے انسان چند ایک کے سوا اس پر بھی متفق ہیں کہ پوری کائنات کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن آگے دو درجے ایسے جن میں لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسلمان کا، توحید والے کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، نظام چلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ جبکہ مشرک یہاں آ کے پھنس جاتا ہے، وہ کہتا ہے اکیلا اللہ اتنا بڑا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ لازمی بات ہے اس کے کچھ معاونین بھی ہیں، کچھ مشیر بھی ہیں، کچھ وزیر بھی ہیں، اور وہ کون ہے؟ کوئی نبیوں کو کہتا ہے، کوئی ولیوں کو کہتا ہے، کوئی کسی فرشتے کو بناتا ہے، کوئی کسی جن کو بناتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، توحید یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی تنے تنہا اکیلا صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو جب نظام بھی وہی چلا رہا ہے تو سجدہ بھی کس کو ہوگا؟ اسی اللہ کو۔ رکوع بھی کس کے سامنے ہوگا؟ اسی اللہ کے سامنے۔ عبادت بھی کی جائے گی تو صرف کس کی؟ اللہ۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے پہلے جملے میں اللہ رب العالمین کی ملکیت کا سوال کیا گیا۔ فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں لمن، کس کا ہے؟ لام ملکیت کے لیے آتا ہے، یعنی کون مالک ہے ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور ان سب چیزوں کا جو زمین میں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ چونکہ اس کا جواب سوائے اس کے کوئی نہیں کہ مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے آگے فرمایا قل للہ، آپ خود ہی جواب بھی ارشاد فرما دیں کہ پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک حقیقی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں میرے عزیز دوستو غور کریں تو للہ، لام کو شروع میں لا کے
اس طرف اشارہ کر دیا کہ مالک اللہ نہیں، مالک صرف اللہ ہے۔ ایک یوں کہا جائے اللہ مالک ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی مالک ہے، کوئی اور بھی ساتھ ملکیت میں شریک ہے۔ لیکن جب للہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ملکیت میں کوئی شریک نہیں، بلا شرکت غیرے، تنہا مالک حقیقی صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے۔ وہ اگر کی ساری انسانیت کو تباہ بھی کر دے تب بھی عین انصاف ہوگا، وہ ظلم نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی شان رحمت یہ ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے خود اپنے آپ پہ لکھ لیا کہ میں نے رحمت ہی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دیں کتنی بڑی اللہ کی شان ہے کہ اپنی ذات پر اللہ پاک نے خود ہی لازم کر لیا۔ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا۔ کیسے لازم کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے بڑا ہو تو وہ اللہ پہ کوئی چیز لازم کرے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ پہ کون کوئی چیز لازم کر سکتا؟ لیکن اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ پہ لازم کر لیا کہ میں نے رحمت ہی کرنی ہے، میں نے رحمت ہی کرنی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کو بھی پیدا کرنے سے برسوں پہلے اللہ پاک نے یہ بات لکھ دی کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ حاوی رہے گی۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ غصے سے میں مغلوب ہو کے رحمت چھوڑ دوں، جتنے بھی غصے میں ہوں گا رحمت غالب رہے گی۔ دیکھنا یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ شیطان پر شدید غصہ تھا، اللہ شیطان کو کہہ رہے تھے نکل جا، دفع ہو جا، چلا جا۔ اس حالت میں اس نے کہا کہ مجھے موت تک کے لیے، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ، تجھے موت تک کے لیے میں نے مہلت دے دی۔ یعنی اس حالت میں بھی جس نے اللہ سے سوال کیا اور سخت دشمن تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں ان انسانوں کو بھٹکاؤں گا، وہ بھی اب کوئی چیز مانگ رہا ہے تو اللہ اس کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہمارے اوپر دن رات اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے اپنی رحمت سے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا۔ اب بھی کھانے کی، پینے کی، لباس کی، جسمانی پھر روحانی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ رب العالمین کتنا رحیم و کریم اللہ ہے۔ فرمایا اس نے اپنی ذات پر یہ بات لکھ دی کہ اس نے رحمت کر دی۔ تو اس توحید والے، اس اکیلے اللہ سے ہمیں کیوں پیار نہیں ہونا چاہیے؟ جو ہم پہ اتنا مہربان ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہربان اللہ سے محبت کریں، اور اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ دل دماغ میں یہ بات رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ دوسری بات عقیدہ آخرت، اللہ پاک فرماتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اللہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن تک۔ یہ الہ کا لفظی معنی ہوتا ہے تک۔ اگر یہاں الہ کے معنی میں ہی رہے، یعنی تک کے معنی میں رہے، تو قیامت کے دن تک جمع کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک قیامت نہیں آ جاتی وہ تمہیں قبروں میں جمع رکھے گا، تمہاری قبور کے اندر تمہیں جمع رکھے گا قیامت کے دن تک۔ پھر جب قیامت آئے گی تو تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الہ یہاں فی کے معنی میں ہو، الہ اپنے معنی میں نہیں بلکہ میں کے معنی میں ہو، جس کا ترجمہ یہ بنے گا وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں۔
یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا۔ یہ تاکید کے ساتھ فرمایا، لام بھی تاکید، نون ثقیلہ بھی تاکید، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، پھر مزید تاکید اس کی یہ فرمائی کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتنے بدبخت انسان تھے جو آخرت کا ہی انکار کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں بنایا کہ ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد اللہ دوبارہ انسان کو زندہ کرتے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ ورنہ آج بھی بہت سارے انسان، ان کو موت کے بعد زندگی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس زمانے میں بھی کافر بوسیدہ ہڈیاں اٹھا کے لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھونک مار کے اڑاتے اور کہتے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ان بوسیدہ بھربھری ہڈیوں کو جو پاؤڈر بن چکی، ہوا میں اڑ چکی، کون زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا وہی زندہ کرے گا جس نے ان ہڈیوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جو پہلی دفعہ بنانے پہ قادر ہے وہ مٹا کے دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کا گھاٹا کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہمیشہ ٹوٹے میں اور نقصان میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑے خسارے میں اور بڑے نقصان میں ڈال لیا، وہ لوگ لا یؤمنون، نہ توحید پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں آپ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، کہیں الحمدللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے، کہیں الحمدللہ۔ جب ہمارا اس پہ ایمان ہے تو انشاءاللہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا، ہم گھاٹے میں نہیں جائیں گے، ہم فائدے میں رہیں گے۔ جو لوگ ان دو چیزوں کے منکر ہیں وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی بڑے بڑے نظر آئیں، آخرت میں وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توحید اور آخرت پہ کامل ایمان نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک